کیا آپ کو پتہ ہے کہ کسی زمانے میں یہاں کوئی گہری سمندر ہوا کرتی تھی جو آج دنیا کے نقشے سے تقریباً غائب ہی ہو چکی ہے؟ ناظرین، آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ زنگ لگے جہاز کبھی سمندر میں تیرتے تھے اور یہاں کبھی سمندر بھی ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہاں صرف ریگستان ہی ریگستان ہے۔ آخرکار یہاں سے سمندر کہاں چلا گیا اور پھر یہ بحری جہاز یہاں کیسے آ گئے؟ نیٹ جیو کی ویڈیوز میں آپ سب کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ ہے ارال سمندر، جو کسی زمانے میں ایک بہت بڑا سمندر ہوا کرتا تھا۔ یہاں 50 سال پہلے خوب زور شور سے مچھیروں کا کاروبار لگا رہتا تھا، لیکن جب سمندر ہی نہیں بچا تو کیسی مچھلیاں اور کیسے مچھوارے۔ کبھی یہاں ایک بڑی بندرگاہ بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اب صرف دھول اور ریت ہی اڑتی رہتی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے بڑے جھیل، جس کو ارال سمندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے دم توڑنے کی کہانی ہے۔ اس جھیل یا سمندر کو دنیا بحیرہ ارال یا بحیرہ خوارزم کے نام سے بھی جانتی ہے۔ ناظرین، وسطی ایشیا کے بیچ ازبکستان اور قزاقستان کے بیچ یہ جھیل واقع ہے۔ 1960 کی دہائی میں یہاں پر لبالب پانی بھرا ہوا کرتا تھا اور اس کا رقبہ 68,000 کلومیٹر تھا، لیکن حالیہ برسوں میں یہ جھیل اتنی خشک ہو کے رہ گئی کہ اس میں صرف اور صرف 10% ہی پانی رہ گیا ہے۔ ازبکستان میں اس آفت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو ازبکستان کا 80% علاقہ ریگستان پر ہی مبنی ہے، لیکن مسلسل خشک سالی کی وجہ سے ریگستانی علاقہ مزید پھیلتا جا رہا ہے۔ اس علاقے میں حالات زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ بحیرہ ارال خشک تو ہو گیا، جبکہ اس کے پیچھے نمکین ریت ہی صرف باقی رہ گئی، اور جب بھی تیز ہوا چلتی ہے تو نہ ہی صرف قریبی آبادیوں کو متاثر کرتی ہے، جبکہ یہ نمکین ریت کے ذرات ایشیا میں جاپان اور یورپ تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ اس قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے شجرکاری کو ترجیح دے رہے ہیں، تاکہ اس کے آنے والے وقت میں لازماً کوئی مثبت نتیجہ نکلے۔ ریسرچرز کی تحقیق کے مطابق جھیل کا پانی قدرتی طور پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ختم کیا گیا ہے، کیونکہ بحیرہ ارال میں جن دریاؤں کا پانی گرتا تھا وہ اس وقت کے سینٹرل گورنمنٹ آف سوویت یونین کے دور میں بنجر علاقوں کی سیرابی کے لیے دوسری طرف موڑ دیا گیا، تاکہ وہاں کپاس اور دیگر کاشتکاری ممکن بنائی جائے، اور اس فیصلے کا ایک فائدہ بھی ہوا تھا، اور یہی وجہ بنی ازبکستان جب پوری دنیا میں کپاس کی پیداوار میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ یہ بات کچھ ہی عرصے تک بنی رہی، چونکہ پانی کے لیے بنائے گئے کینالوں کی صحیح تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے پانی کا ضیاع ہونے لگا، کچھ آبی بخارات کی شکل میں تو کچھ کینالوں کی لیکیج کی وجہ سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی ضائع ہونے لگا، اور اس فیصلے کی قیمت اب ان کی آج کی نسل کو چکانا پڑ رہا ہے۔ جیسے ہی یہاں سے دنیا کے سب سے بڑے جھیل سے پانی غائب ہونے لگا تو لوگوں نے بھی یہاں سے نقل مکانی شروع کر دی، کیونکہ ایک وجہ یہاں پانی کا نہ ہونا تھا، جبکہ دوسری طرف یہاں کے رہنے والوں کی صحت کا بھی ہے۔ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق کیونکہ پانی ختم ہونے کے باعث یہاں پر ہر طرف نمک ہی نمک رہا ہے، جس سے یہاں پھیپھڑوں، گردے، کینسر اور آنکھوں کی بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ ناسا کے مطابق ارال سی میں 60 کی دہائی میں برف گلنے اور بارشوں کا تازہ پانی 60 کیوبک کلومیٹر تک آتا رہتا تھا، لیکن 1980 تک یہ مقدار دیکھتے ہی دیکھتے صفر پر آنا شروع ہو گئی۔ 1960 میں یہاں 1100 کیوبک میٹر پانی ہوا کرتا تھا، جو 2010 میں صرف 100 کلومیٹر کیوبک رہ گیا، جبکہ جیوگرافیکل ریسرچرز کے مطابق یہ پانی 2031 تک 75 کیوبک کلومیٹر رہ جائے گا۔ اس جھیل میں پانی اب اتنا کم ہو کے رہ گیا ہے کہ اس کا علاقہ میوناک شہر سے درجنوں کلومیٹر دوری پر رہ گیا ہے، لیکن اس شہر میں بھی چند ہزار لوگ اب آباد رہ گئے ہیں، کیونکہ جس قدر پانی سوکھتا جائے گا یہ ریگستان اتنا ہی پھیلتا جائے گا۔ اسی لیے حکام یہاں صرف شجرکاری پر ہی زور دے رہے ہیں، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی مثبت نتائج نکل سکے۔ اس جھیل کو دوبارہ پانی سے تو نہیں بھرا جا سکا، پر درخت لگا کر یہاں ہریالی ضرور لائی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ سب کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔